کہیں پر بھی ہم رہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی مال اس طرح کا ہو تو بغیر اجازت کے اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جس کا وہ مال ہے، چیز ہے، اس سے پہلے اجازت درکار ہے، اس کے بعد استعمال کی گنجائش ہے۔ اگر ہم نے اجازت نہیں لی تو پھر کسی صورت بھی اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ یہ تقوی والی بات ہے۔ کس کی بات ہے بھائی؟ تقوی والی۔ اور یہ جو لفظ تقوی ہے، اس کی طرف اللہ سبحانہ و تقدس خود بندے کے ذہن کو لا رہا ہے کہ تم تقوی والی زندگی اختیار کرو، چونکہ تقوی ہی ہے جو انسان کو کامیاب بنانے والا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح معنی میں متقی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تقدس کا اعلان ہے ھدی للمتقین، دین کی مکمل ہدایت انہی لوگوں کے لیے ہے جو تقوی کو اختیار کریں گے۔ اب قرآن کریم ہے، پورا کا پورا یہ نفع و ہدایت کے لیے ہے، لیکن پورے طور پر ہمیں اس کا نفع نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہم تقوی کو اختیار نہیں کرتے۔ جیسے تقوی والی زندگی اختیار کریں گے، قرآن کریم کا جو وہ نفع ہے ہدایت کا، جو ایک رہنمائی ہے، وہ مکمل طور پر حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ بیچ میں ادھورے کیوں رہ جاتے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا کارن اور وجہ اور سبب یہی ہے کہ ہم تقوی والی زندگی کو اختیار نہیں کرتے، اور جبکہ قرآن کا اعلان ہے ھدی للمتقین، پورے طور پر ہدایت جو ہے وہ متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اب میں آپ کو ہدایت سمجھاؤں کہ ہدایت کیا چیز ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے جس کو شرح التہذیب کہتے ہیں، درس نظامی میں داخل ہے، فلسفے کی کتاب ہے، بہت شاندار۔ تو حضرت نے وہاں اہدنا الصراط المستقیم کا معنی طے کیا ہے، اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم میں لفظ اہدنا، اس سے ہدایت مطلوب ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، الہدایت علی قسمین، یعنی ہدایت دو قسم پر ہے، ایک تو ہے اراءۃ الطریق اور ایک ہے ایصاء الی المطلوب۔ ایک تو ہدایت ہے فقط راستے کا دکھلا دینا، سمجھا دینا، اور ایک یہ ہے کہ منزل مقصود تک اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے پہنچا دینا۔ جیسے مثلا فرض کریں ایک آدمی راہگیر جا رہا ہے، آپ نے اس سے پوچھا یا اس نے آپ سے پوچھا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، آپ نے وہی کھڑے کھڑے ڈائریکشن دے دیا کہ یہاں سے ایسے چلیں گے، تھوڑا سا رائٹ ہو جائیں گے، پھر آگے چلیں گے، لیفٹ ہو جائیں گے، اور برابر میں فلاں مقام ہے۔ یہ بھی ہدایت ہے، رہنمائی تو آپ نے کر دی۔ لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس وقت تھا، آپ کو بھی اسی طرف جانا تھا، تو آپ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے اور لے جا کر آپ نے اسے مقام پر چھوڑ دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایصاء الی المطلوب یعنی منزل مقصود اور جو ہمارا مطلوب ہے اس تک پہنچ جانا، کما حقہ، یہ ہدایت ہے۔ اس میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، اور قرآن کریم نے اسی کی ذمہ داری لی ہے کہ تم قرآن پر آؤ، قرآن کے موافق زندگی بسر کرو، انشاءاللہ مطلوب یعنی جنت جو ہمارا مطلوب ہے اور اللہ کی رضا، وہاں تک تم پہنچ کر رہو گے۔ اس میں ہم کمی کر جاتے ہیں، اور قرآن کی آیت اپنی جگہ پر صادق ہے، ھدی للمتقین، یقیناً یہ اس درجے کی ہدایت انہی لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارے گا۔ ہم نے تقوی کو اختیار نہیں کیا، تقوی والی زندگی پر ہمیں آنا ہوگا، تب جا کر مکمل ہدایت ہمیں حاصل ہوگی۔ وہ بیچ میں جو ادھورے ہم رہ جاتے ہیں، پھر وہ ادھورا پن نہیں ہوگا، اور اس کا ایک نظام، اس کا سسٹم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے ماہرین پیدا کیے، صاحب نظر پیدا کیے، بات وہیں آ جاتی ہے کہ ہمیں صحبت اپنی اچھی کرنی ہوگی، علماء کی قدر کرنی ہوگی، ان کا احترام کرنا ہوگا، ان کی صحبتوں میں ہمیں بیٹھنا ہوگا۔ دین چونکہ پورے طور پر انہی سے سیکھا جائے گا، جانا تو کسی سے بھی جا سکتا ہے، مگر سیکھا فقط اور فقط اہل علم یعنی علماء سے سیکھا جائے گا۔
تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.